بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ قدیم کی صفت قدم کی بحث چل رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی واجب الوجود بھی ہیں اور آپ قدیم بھی ہیں۔ قدیم اور واجب ان دونوں صفات کے درمیان کیا تعلق ہے؟ بعض علماء کا خیال تھا کہ یہ دونوں الفاظ باہم مترادف ہیں، یعنی ان کا معنی ایک ہے، یہ ان میں اتحاد فی المعنی پایا جاتا ہے۔ لیکن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ مناقشہ بھی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیس بمستقیم، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے کہ دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ واجب کا معنی ہے کہ جس کا وجود ذاتی ہو، قدیم کا معنی ہے کہ جس کی ابتدا نہ ہو۔ دوسرا فرمائے کہ ہماری بحث جو ہے وہ تو تساوی میں ہے صدق کے اعتبار سے۔ تو یہ امام حمید الدین الضریری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دلائل آج ہم جانیں گے انشاءاللہ، تو امام حمید الدین فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہے کہ دونوں کا اطلاق برابر افراد پر ہوتا ہے، ان کا معنی ایک ہی ہے صدق کے اعتبار سے، کہ واجب جس مفہوم پر دلالت کر رہا ہے، قدیم بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ عَلَى أَنَّ الْقَدِيمَ أَعَمُّ لِصِدْقِهِ، اور جبکہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ قدیم عام ہے بنسبت واجب کے، کہ واجب صفات پر نہیں بولا جاتا اور قدیم صفات اور ذات دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اب جب یہ ایک اعتراض لازم آیا کہ جب قدیم لفظ صفات پر بولا جائے گا تو تعدد قدماء لازم آئے گا، فی الصفات، صفات کے اندر بہت سارے قدیموں کا ہونا لازم آ جائے گا۔ علامہ نے اس کا جواب دے دیا کہ اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، مستحیل جو ہے وہ ذات کے اندر، ذات قدیمہ میں تعدد یہ مستحیل ہے، صفات کے اندر تعدد ہو جائے قدماء کا تو اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ تو تساوی والے قول کا مناقشہ علامہ فرما رہے ہیں، وفی کلام بعض المتأخرین، بعض متأخرین کے کلام میں، جیسے کہ امام حمید الدین الضریری البخاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بخارا کے تھے اور حنفی عالم تھے، آپ 667 ہجری میں وفات پا گئے، آپ کی وفات سن وفات 666 ہجری ہیں، تو آپ مشہور عالم گزرے ہیں۔ آپ کا بھی یہ قول تھا، ومن تبعہ، اور آپ کے پیروکاروں کا بھی یہی نظریہ تھا۔ تصریح، ان کے کلام میں ہمیں یہ صراحت ملتی ہے، تصریح ملتی ہے، بأن واجب الوجود لذاته هو اللہ تعالی وصفاته، واجب الوجود لذاته اللہ تعالی بھی ہیں اور آپ کی صفات بھی ہیں۔ ہم نے سبق میں، قدیم کے سبق میں شروع میں پڑھا تھا یہاں پر کہ هذا تصریح بما علم التزاما، یہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دیکھیے واجب کا لفظ تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، اور واجب بول کر واجب کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، اسی سے التزاماً ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ واجب کا اطلاق قدیم پر بھی ہوتا ہے، واجب کا اطلاق قدیم پر بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی تصریحاً تو بات تصریح بعد میں آئی لیکن التزاماً ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا۔ اب مزید فرما رہے ہیں کہ واجب سے قدیم تو مراد لیتے ہیں آپ، لیکن آیا قدیم سے ہر قدیم واجب بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ قدیم بول کر ہم واجب کا معنی مراد لیتے ہیں یا نہیں؟ اس پر علامہ حمید الدین الضریری تصریح فرما رہے ہیں کہ واجب الوجود لذاته هو اللہ تعالی وصفاته، اللہ تعالی کی صفات، قدیم کا اطلاق چونکہ صفات پر بھی ہو رہا ہے، ذات پر بھی ہو رہا ہے، اور قدیم بول کر واجب کا معنی لینا یہ امام حمید الدین الضریری یعنی اہل تساوی کا نظریہ اور قول ہے، ان کا مذہب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قدیم جب بولا جائے تو اس کا معنی یہی ہے کہ واجب الوجود، تو واجب بول کر قدیم مراد لینا یہ تو ہمیں التزاماً پتہ چل گیا تھا، لہذا اس پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قدیم بول کر واجب کا معنی مراد لینا جیسے کہ امام حمید الدین الضریری کا نظریہ ہے، تو آپ اس پر دلیل دینے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ قَدِيمٌ، اور ان حضرات نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ ہر وہ چیز جو قدیم ہو فَهُوَ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ، تو وہ واجب لذاتی بھی ہوگی، قدیم ہو تو وہ واجب لذاتی بھی ہوگی، بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لِذَاتِهِ، اس لیے کہ اگر آپ اس کو واجب لذاتی ہی نہیں بناتے
لَكَانَ جَائِزَ الْعَدَمِ فِي نَفْسِهِ، تو وہ کیا بن جائے گی؟ اگر وہ واجب نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ فی نفسی ممکن بن جائے گی، معدوم بن جائے گی، اس پر عدم کا طاری ہونا جائز ہو جائے گا. فَيَحْتَاجُ، اور جب اس پر عدم طاری ہونا جائز ہو جائے گا یعنی وہ ممکن بن جائے گی، فَيَحْتَاجُ إِلَى وُجُودِ مُخَصِّصٍ، تو وہ کسی مخصص کے وجود کی محتاج ہوگی. فَيَكُونُ مُحْدِثًا، اور وہ مخصص اس کے لیے محدث بن جائے گا، اور وہ چیز کیا بن جائے گی؟ محدثًا، وہ چیز فَيَكُونُ مُحْدَثًا محدث بن جائے گی. اذ لا نعنی بالمحدث، جبکہ ہم مراد نہیں لیتے محدث سے الا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر، مگر یہ اس معنی میں کہ جس کسی چیز کا وجود متعلق ہو جائے بإيجاد شيء آخر، کسی اور چیز کی ایجاد کرنے سے، یعنی کہ اور چیز اگر اس کو وجود بخشے گی تو یہ موجود ہو، یہ چیز وجود میں آئے گی، وگرنہ نہیں آئے گی. تو اگر ہم صفات باری تعالیٰ کو واجب نہیں مانتے تو وہ معدوم بن جائیں گی، ان پر عدم کا طاری ہونا جائز ہو جائے گا، اور جب عدم کا طاری ہونا جائز ہو جائے گا تو یہ مخصص کے محتاج ہوں گی، اور مخصص آ کر ان کو وجود بخشے گا، یعنی ان کے جہت وجود کو جہت عدم پر ترجیح دے گا، راجح قرار دے گا، تو ان کا وجود کسی اور چیز کے ایجاد کرنے سے متعلق ہو جائے گا. ثم اعترضوا، یہ حضرات اپنے ہی مذہب پر ایک اعتراض وارد کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں. ثم اعترضوا، پھر ان حضرات نے اعتراض کیا کہ بأن الصفات لو كانت واجبة، کہ اگر صفات واجب ہوں گی لذاتها، یعنی یہ حضرات تو واجب لذاتی ہی کے قائل ہیں، صفات اور ذات دونوں کے لیے. پھر ایک اعتراض وارد کرتے ہیں کہ دیکھیے صفات یہ اعراض کے قبیل سے ہیں، صفات ان کا تعلق اعراض سے ہیں، اور اعراض کو متکلمین حضرات معنی قرار دیتے ہیں، جبکہ فلاسفہ ان کو اعراض کہتے ہیں. اور اعراض یا معنی یہ ایک ہی معنی میں ہے، متکلمین کے ہاں تعبیر معنی کی ہے اور فلاسفہ کے ہاں عرض کی تعبیر استعمال ہوتی ہے. تو عرض وہ ہوتا ہے متکلمین کی تعریف میں جس کا تحیز کسی اور تحیز کے تابع ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها، اگر صفات واجب لذاتی ہی بن جائیں گی، لكانت باقیة، تو وہ باقی بھی رہیں گی، چونکہ معنی یہ عرض اس کو دوام نہیں ہوتا، یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. خوشی غمی کا آنا، اس طور پہ پیاس بھوک کا لگنا، یہ سارے معانی ہیں. تو اگر ان صفات کو اگر ہم صفات کو واجب کہیں گے تو یہ باقی رہیں گی، چونکہ واجب الوجود وہ چیز باقی رہتی ہے. والبقاء معنی، جب صفات باقی ہو گئیں اور وہ معانی اور اعراض کے قبیل سے ہو گئیں، والبقاء معنی، اور یہ بقا بھی ایک معنی ہے. فیلزم قیام المعنی بالمعنی، تو ایک طرف صفات آ گئیں اور ایک طرف بقا آ گیا، باقی رہنا، اور یہ دونوں معانی ہیں. تو یہاں پر کیا پتہ چلا کہ بقا کا تعلق ہو گیا، قیام المعنی بالمعنی، بقا کا تعلق ہو گیا صفات کے ساتھ، تو لازم آئے گا قیام المعنی بالمعنی، معنی کا معنی کے ساتھ قیام لازم آئے گا، اور یہ تو ممکن نہیں ہے. فلاسفہ نے تو اگرچہ اس کو جائز مانا ہے، لیکن متکلمین حضرات اس کو جائز نہیں مانتے کہ معنی کے ساتھ قائم ہو جائے. فاجابوا، پھر یہ حضرات خود ہی جواب دیتے ہیں. انہوں نے جواب دیا بأن کل صفت، کہ ہر صفت، فہی باقیۃ، وہ باقی رہتی ہے، ببقاء، اس بقا کے ساتھ، ہوا نفس تلک الصفہ، کہ وہی عین نفس صفت بن جاتی ہے. یعنی ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ معنی، یہ بقا، یہ اس صفت سے زائد کی الگ چیز نہیں ہے کہ صفت الگ ہو اور بقا الگ ہو، بلکہ عین صفہ اسی کا نام معنی ہے، صفت کا باقی رہ جانا اسی کا نام بقا ہے. عفواً بقا یہ صفت سے زائد کی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ عین صفت کو ہی بقا کا نام دیا جاتا ہے جب یہ صفت باقی رہے. تو یہاں پر قیام المعنی بالمعنی لازم نہیں آ رہا، بلکہ بقا یہی صفت کا نام ہے. فرماتے ہیں بأن کل صفت، ہر صفت، فہی باقی، وہ باقی رہنے والی ہے، ببقاء ہوا نفس تلک الصفہ، اس بقا کے ساتھ کہ وہی یہ عین صفت ہے، کوئی زائد چیز نہیں ہے. تو لہذا قیام المعنی بالمعنی لازم نہیں آیا. تو ان حضرات نے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ دلیل پیش کی کہ قدیم بول کر ہم واجب الوجود مراد لیتے ہیں، اور اگر آپ صفات کو واجب نہیں کہیں گے تو وہ ممکن بن جائیں گی، اور ممکن تو حادث ہوتی ہے اور محدث کی محتاج ہوتی ہے، لہذا یہ قول اختیار کرنا درست نہ ہوا. آگے علامہ اس دلیل پر اپنی رائے کا بھی اظہار فرمائیں گے آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ. دوسرا، ان حضرات نے خود ہی ایک اعتراض وارد کیا کہ صفات معنی کے قبیل سے ہیں، بقا بھی معنی کے قبیل سے ہیں، صفات باقی رہیں گی تو بقا کے قیام
صفات کے ساتھ یعنی معنی کے قیام معنی کے ساتھ لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے. اور پھر جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ قیام المعنی بالمعنی اس لیے لازم نہیں آ رہا کہ بقا یہ عین صفت کا نام ہے، کوئی صفت سے زائد کسی اور الگ چیز کا نام نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.